اپنے ملک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف تو بول نہیں سکتے. ہم بہت آگے جی ہندوستان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ساتھ میں ہوں مبشر خان. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. صحافت کی دنیا کے شیر کی ایک دفعہ پھر سے میدان میں دھاڑ. وہ ایسے آئے ہیں جیسے کہ ان کے مخالفین کہتے رہے جن کو عمران ریاض خان صاحب بالکل ناپسند ہے. کہتے تھے کہ عمران ریاض کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، لیکن جس طریقے سے ان کا کم بیک ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا اور وہ اپنے اسی موقف پہ ڈٹے رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ حب الوطنی کی ونڈو جس کے اندر ہو اس کا سافٹ ویئر کبھی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا. عمران ریاض بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کی یکجہتی کے لیے پہنچے. بڑے جذباتی مناظر دیکھے گئے. ایک پولیس والے نے عمران ریاض کے ہاتھ چومے اور پھر ان کو گلے لگایا. اب وہ پولیس والے کی نوکری جو ہے وہ کب تک رہتی ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کا نظام اس طریقے کا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی سے پیار محبت سے ملے، اس انسان کے ساتھ جس کو ریاست بالکل ناپسند کرتی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ پاکستانی عوام بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ان کی آج انٹری ہوئی ہے. وہ مہرنگ بلوچ کے پاس گئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ میں نے ماضی میں جو اپنے بیانات دیے تھے ان پہ میں معافی مانگتا ہوں. اس پر مہرنگ بلوچ نے کہا کہ آپ ہاتھ مت جوڑیں، ہم درگزر کرنے والوں میں سے ہیں. اب عمران ریاض وہاں اس چیز کا جب یہ ہوا تو لاپتہ افراد کی فیملیز کی جانب سے عمران ریاض کا شکریہ ادا کیا گیا کہ آپ ہمارے لیے آئے، ہمارے لیے ہمدردی کی، ہمارے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، خود پر گزرے تو لوگ سمجھے. جس طرح عمران ریاض کو اس چیز کا احساس، اب جو ہماری پڑھی لکھی عوام جو پنجاب کی سائڈ کی ہے ان کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بلوچ لوگ جن کو اٹھا لیا جاتا تھا، نامعلوم افراد جو ہیں چاہے وہ بلوچ ہیں پختون ہیں، وہ اس وجہ سے اٹھایا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بولتے تھے، وہ اپنے حقوق کے لیے بولتے تھے. اور آج جب یہی کام پنجاب کی طرف شروع ہو گیا 9 مئی کے واقعات میں، 9 مئی جیسے واقعات میں، تو اب لوگوں کو یہ شعور آنا شروع ہو گیا ہے کہ بلوچ اور پختون جو تھے وہ غلط نہیں تھے یا غلط نہیں ہیں. ان کو یقین آ چکا ہے کہ ادھر اپنے حق کے لیے جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. مطلب کہ اب انسان اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے. ایک ریاست میں دو طریقے کے پوائنٹ آف ویو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس پازیٹیو، لیکن آپ موقف کا حق کسی سے نہیں چھین سکتے. موقف کا اختیار ہر انسان کو ہے. ہر معاشرہ اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنا موقف، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی انسان اپنے بھائی اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھائے تو آپ اس کے اوپر ظلم اور تشدد جو ہے وہ شروع کر لو. پھر ہم کس منہ سے جو ہے انڈیا کو للکارتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اسرائیل والوں کے خلاف. ہم میک ڈونلڈس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی میک ڈونلڈ کا بائیک آؤٹ نہیں ہے. تبھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو کس طریقے سے لوگ ڈرائیو تھرو کے ذریعے اپنا کھانا لیتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں بیٹھ کے جو ہے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. ہم لوگ صرف نام کے پاکستانی اور نام کے مسلمان ہیں. ہم لوگوں نے اصل میں منافقت کا جو پردہ ہے وہ ہم لوگوں نے جو ابھی تک نہیں ہٹا پائے. ہمارے 2 پہلو ہیں. تو ہم کس منہ سے، ہم اپنے ملک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف تو بول نہیں سکتے. ہم بہت آگے جی ہندوستان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد کشمیر میں جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آج جو ہمارے اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ جو اب سوشل میڈیا کے دور میں، پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا، چلو جو اپنی مرضی کی مالاگنج ڈویژن میں جی موسم اس طریقے کا ہو گیا، وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا تو بس اس طریقے. جب سے سوشل میڈیا نے جنم لیا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوئی ہیں. اگر کوئی بلوچ طالب علم تعلیم کہیں پہ حاصل کر رہا ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہو یہ ان کے سرداروں کے لیے جو ہے بات آ جاتی کہ یہ تو اپنے رائٹس کے لیے بولنے لگ پڑا ہے، اس کو اٹھا دو. اب ہمارے ادارے ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیتے ہیں اور سالوں سال ان کا پتہ نہیں چلتا. اور پھر انہی کے گھر والے اگر اس ریاست سے پھر بھی وہ امید لے کے نکلتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے. اب اس پہ جو ہے پہلے
حامد میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے سینئر صحافی ہیں, وہ شروع سے اس چیز کے لیے بولتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ بول رہے ہیں. وہ بنا کسی خوف, بنا کسی ڈر کے اس رات میں, اتنی ٹھنڈ میں وہ وہاں پہ گئے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی مدد کی, ان کی ہمدردی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو اس پر ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی گئی کہ جنہوں نے انٹرنیشنل فارم پہ پاکستان کی کتنی انہوں نے خدمت کی صحافت میں, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگز کا معاملہ ہو, چاہے وہ خودکش حملہ ہوتا ہو رہا ہو پاکستان میں کہیں بھی. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ اپنے صحافی سے اس طرح کی بدتمیزی کریں گے جو کہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا, اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے بولتا رہا, ان کی آواز جو ہے وہ ٹی وی پہ چلواتا رہا, اسکرینز پہ, تاکہ دنیا اور پاکستان کے لوگ یہ دیکھ سکیں. اب جناب غریدہ فاروقی نے کہ انٹرویو کے بعد جو انہوں نے مہرنگ بلوچ کا انٹرویو کیا, اس کے بعد حامد میر صاحب نے جس طرح ان کو ہاڑے ہاتھوں لیا, وہ میں آپ سے ڈیٹیلز میں جاؤں گا. غریدہ فاروقی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے پاس جاتی ہیں اور وہ بھی اس طریقے اس موقع پر کہ جہاں ان کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی ہوتی رہی, ان کا اس موقع پر اس طرح کا جو ہے سوال بنتا نہیں تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بولیں اور جو دہشت گرد گروہ جو اس ٹائم بلوچستان میں ہیں ان کی مذمت کریں. آپ کو اس وقت یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ جو لواحقین جن کے پیاروں کو اٹھایا گیا, نامعلوم کیا گیا, ان کی فیملیز کو آپ پوچھتی, اور پھر یہ پوچھتی کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ یہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف آئیں. آپ کے ساتھ عورتیں ہیں, بزرگ عورتیں ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, بچے ہیں, اور فیملیز کو لے کے آپ اسلام آباد کی طرف آئیں. لیکن نہیں, آپ کو اپنی وہاں پہ صحافت چمکانی تھی, اور وہ بھی وہ صحافت کے واٹس ایپ کے تھرو آپ کو جو پیغامات دیے جاتے ہیں آپ انہی کو فالو کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں انہی پہ اپنا جو ہے عمل درآمد کرتی ہیں. آپ کو اس وقت یہ پوچھنا چاہیے تھا, اس چیز کی مذمت کرتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ ریاست پہ سوال اٹھاتی, آپ اداروں پہ سوال اٹھاتی کہ یہ ان کے ساتھ یہ آپ کو یہ تو نظر آتا ہوگا کہ وہ نہتے ہیں. کون سا وہ لوگ اسلحہ لے کے پہنچے ہیں, یا ان کے پاس اب گرنیڈ کوئی برآمد کیا گیا ان کی طرف سے, یا ان کی طرف سے کوئی پتھراؤ کیا گیا ہو. الٹا ان کے ساتھ جتنا ظلم اس رات کیا گیا, اور اتنی ٹھنڈ کہ بچے جو ہیں وہ بلینکٹ سمیت جو ہے ان کو کھینچا گیا, سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, آپ اس کے لیے بولتی ہیں. لیکن نہیں, آپ کو وہاں پہ اپنی صحافت جو تھی وہ پیاری تھی. اب فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف بولتے ہیں تو اپنی بلوچ ماں بہنوں پر ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ مسلم لیگ نون کے جو مشیر ہیں, ان کے جو سیاستدان ہیں, ان میں سے کسی کا یہ بیان ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اب کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ مظاہرین کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں. تو سر, جب آپ کو پتہ ہے کہ دشمنوں کی طرح ٹریٹ یہ کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ کا بیان نہیں بنتا, اس پہ آپ کا ایکشن بنتا ہے کہ ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان اداروں کے جو آفیسرز تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر ان پر کیا کہتے ہیں شیلنگ, آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. اب دن بدن لوگوں اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں, جس طرح حامد میر صاحب ہو گئے, پھر عمران ریاض خان صاحب ہو گئے, ان جیسے اور صحافی جو ہیں وہ دن بدن ان کے پاس آتے جا رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں ان کے حوصلے میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے, ان کو مزید حوصلہ ملتا جا رہا ہے, اور وہ تب تک مجھے نہیں لگتا وہ یہاں سے جائیں گی جب تک ان کی باتوں پہ, ان کے کیا کہتے ہیں جو مطالبات ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے. وہ یہیں پہ ہی موجود رہیں گی. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار جو ہے نیچے کے کومنٹس میں دیجیے گا, سیکشن میں دیجیے گا, اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.